السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 59 سے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے این اولیو برانچ۔ این اولیو برانچ کا مطلب ہوتا ہے این آفر آف ریکونسیلیشن، صلح جوئی کی آفر۔ اس بار اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور یہ ماضی کے تجربات سے برعکس ہے۔ وہ شریک ہوئے تھے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی آف کراچی سرکولر ریلوے میں منڈے والے دن، جہاں پہ انہوں نے ڈے لانگ وزٹ کیے ہے اور انہوں نے ریکونسیلیشن کی آفر کی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے اپنے الفاظ میں کہ سینٹر سندھ کے بنا کچھ نہیں کر سکتا اور پروونشل حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے بنا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم ماضی کے تلخ تجربات بھی دیکھیں گے، سندھ اور سینٹر کے درمیان کشیدگی کیوں رہی ہے، کووڈ-19 کے معاملات پہ بھی، یا پھر جو بارشوں کے معاملے میں سندھ کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی تھی، اس پہ بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہارش ہوتا تھا۔ کیا معاملات اس کے بعد اچھائی کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریسپائٹ فار شریفس۔ ریسپائٹ کا مطلب ہوتا ہے بریک، بریدنگ سپیس۔ برٹش کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے چھوٹے بیٹے سلمان کے 2 بینک اکاؤنٹس کو غیر منجمد کیا جائے، کیونکہ یو کے کی جو ٹاپ اینٹی کرپشن باڈی ہے نیشنل کرائم ایجنسی، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی منی لانڈرنگ، فراڈ اینڈ کرمنل کنڈکٹ کا کیس نہیں ثابت ہو سکا۔ اس سلسلے میں جو پاکستان کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اور خاص طور پہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے، ان کا کیا رسپانس رہا ہے، اور مزید جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی رولنگ گورنمنٹ اور ان کے جو افینسو شہزاد اکبر ہیں جو عموماً احتساب کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کیا رسپانس دیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا نو فنڈز فار فاٹا۔ فاٹا کو آج سے 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جب مرج کیا گیا تھا کے پی کے ساتھ، اور ان سے یہ پرومس کیا گیا تھا 5 ملین پیپل سے کہ ان کو 3% این ایف سی کمیشن ایوارڈ میں سے دیا جائے گا، جو کہ تقریباً ₹100 بلین پر اینم بنتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا، کیونکہ سندھ اور بلوچستان نے پہلے ہی پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب اور جو کے پی ہیں یہ اپنے حصے کا جو فنڈز ہیں وہ دیں گے فاٹا کو۔ لیکن اگین پنجاب ایک مرتبہ پھر سے پیچھے ہٹ گیا، اور جو تمام تر ذمہ داریاں آ گئیں وہ اب کے پی کے اکیلے کے اوپر ہیں۔ تو اسی سلسلے میں مزید حقائق ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہیں، اور گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور پرپل کلر میں ہمارے پاس میٹافور یا پھر ایڈیمز ہوں گے۔ اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دا ایکریمنی، یہ جو بٹرنیس تھی، دیٹ ہیز مارڈ دا سینٹر سندھ ریلیشن شپ، جس نے سپائل برباد کر دیا تھا وفاق اور سندھ حکومت کے تعلقات کو ڈیورنگ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی دوران حکومت کے درمیان ٹینیور میں، ول لائکلی ناٹ بی اوور کم ود ون کنسلیٹری اسٹیٹمنٹ، تو ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سکسیڈ ہوں گے کسی بھی صلح جوئی کی ریمارکس، بیان بازی کی جانب۔ بٹ پرائم منسٹر عمران خان ہیز میڈ اے ویلکم اوورچر بی فٹنگ آف ہز آفس، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ایک خوش آئند موومنٹ کی ہے جو کہ ان کے آفس کے شایان شان ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو سینٹر اور سندھ کے تعلقات پی ٹی آئی کی دور حکومت میں بہت زیادہ سپائل ہو گئے تھے، بٹرنیس تھی ان میں، اور ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ یہ صلح جوئی کی جانب بڑھیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے ایک خوش آئند اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ ان کے آفس کے شایان شان ہے۔ اف دا سندھ گورنمنٹ ریسیپروکیٹس، اگر سندھ کی حکومت اپروپریٹ مناسب جواب دیتی ہے اس کا، وچ اٹ شوڈ، جو کہ ان کو دینا بھی چاہیے، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، دیر کین بی مور سبسٹانشیل انگیجمنٹ آن کراچی، تو کراچی کے معاملے پہ مزید اسینشیل، ضروری، کنسیڈریبل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، ٹو دا بینیفٹ آف لانگ سفرنگ سٹیزنز، جو کہ بہت عرصے سے تکلیف کا شکار شہریوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دا پریمیئر ایکسٹینڈیڈ دا اولیو برانچ، اس مرتبہ صلح جوئی کی آفر پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے، سو ٹو اسپیک
ड्यूरिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ कराची सर्कुलर रेलवे। ऐसा उन्होंने किया है संग बुनियाद रखते हुए कराची सर्कुलर रेलवे की तकरीब का मंडे वाले दिन, फॉर विच ही मेड ए डे लॉन्ग विजिट टू द सिटी, जिसके लिए उन्होंने कराची का पूरे एक दिन का विजिट किया। He said the federal and Sindh government would have to set aside the political differences. उनका ये कहना था कि वफाक और सिंध हुकूमत को सियासी इख्तलाफात को साइड पे रखना होगा एंड वर्क टुगेदर, और इकट्ठे काम करना होगा फॉर द सेक ऑफ पीपल, लोगों के फ़ायदे के लिए, लिविंग इन द मेट्रोपोलिस, जो कि कराची में रिहाइश पजीर हैं, विच इन टर्न वुड बेनिफिट द प्रोविंस एंड द कंट्री, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि इससे सूबे को और मुल्क को फ़ायदा होगा। हाईलाइटिंग कराची सेंट्रल रोल इन पाकिस्तान ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान की खुशहाली में कराची के किरदार को, बुनियादी किरदार को हाईलाइट करते हुए ही सैड, उन्होंने कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलन हैं, डबल कॉमास स्टार्ट हो रहे हैं, डबल कॉमास क्लोज हो रहे हैं, यहाँ पे उनके अल्फाज को एज इट इज़ लिख दिया गया है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। अगर आप कोटेशन को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कामा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट द फुल कोऑपरेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हम सूबाई हुकूमत के फुल ताउन के बिना कुछ नहीं कर सकते। एंड देयर आर सेवरल थिंग्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन नॉट डू विदाउट द फेडरल गवर्नमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती वफाकी हुकूमत की मदद के बिना। इन्हें रिफ्रेशिंग डिपार्चर फ्राम द पास्ट, ये एक ताज़ा तरीन डिपार्चर है माजी से। मिस्टर खान डिसिस्टेड फ्राम एक्सकोरिएटिंग द सिंध गवर्नमेंट, मिस्टर खान एक्सट्रेन रिफ्रेन बाज रहे हैं क्रिटिसाइज रेप्रीमाइंड रिव्यू सेंश्योर करने में सिंध की हुकूमत को, इन हिज ट्रेडमार्क रफ़ एंड रेडी स्टाइल, अपना जो उनका जाना पहचाना बहुत ज़्यादा रफ़ एंड रेडी स्टाइल है उसमें। मोरोवर मज़ीद ये कि सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह वाज प्रेजेंट एट द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इस इनोवेटिव पाइनरिंग तकरीब में सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह भी मौजूद थे। अनलाइक ऑन दी प्रीमियर्स अदर रिसेंट विजिट्स टू कराची, ये उससे बरक्स था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले कराची के विज़िट किए थे। व्हेन ही वाज पॉइंटेडली एक्सक्लूडेड फ्राम मिस्टर खान एंगेजमेंट, जहाँ पे उनको मिस्टर खान के एंगेजमेंट से बाहर रखा जाता था, इवन दोज पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द सिटी, और ऐसे एंगेजमेंट से भी उनको शामिल नहीं किया जाता था जो कि कराची की डेवलपमेंट से मुतल्लिक होती थी। सच एन अप्रोच क्रिएटेड सस्पिशंस, इस तरह की अप्रोच ने शकूक व शुबात पैदा कर दिए थे सिंध के अंदर। डबल डैशेज में फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है कि जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा टची था वफाक के बारे में बहुत सारे तारीख़ी वजूहात की बिना पे, और वो ये सोचते थे कि सेंटर इंटेंडेड टू रूल द प्रोविंस बाई फिएट, के वफाक इस सूबे के ऊपर हुकूमत करना चाहता है डिक्री ऑर्डर के ज़रिए, फिएट के ज़रिए, देयर बाई अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ 18th अमेंडमेंट, और इससे जो 18वीं तरमीम है उसका जो रूह है, जज्बा है, वो मुतासर होगा। द टसल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 3 की हॉस्पिटल्स इन कराची, इसी तरह से जो झगड़ा था 3 अहम कराची के हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हैज़ स्टिल नॉट बीन फुली रिजॉल्व, उसको अभी तक मुकम्मल हल नहीं किया जा सका। एंड रिमेन्स ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ साइड्स, और ये दोनों साइड्स के दरमियान इख्तलाफ की वजह है। द डिफरेंस अप्रोचेज बाई सिंध एंड सेंटर टुवर्ड्स द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, इसी तरह से मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई गई सिंध और वफाक की हुकूमत की जानिब से कोविड-19 पेंडेमिक को हैंडल करने में, पर्टिकुलरली इन इट्स अर्ली डेज़, ख़ास तौर पर इनके इब्तदाई दिनों में, आल्सो लेड टू फ्रिक्शन दैट अननेसेसरीली पोलिटिसाइज द इशू, तो इसकी वजह से तल्लुकात ऐसे कशीदा हुए जिसकी वजह से ये मामला गैर ज़रूरी तौर पर सियासी बन गया। देयर अपीयर्स टू बी सम रियलाइजेशन इन इस्लामाबाद, ऐसा नज़र आता है कि इस्लामाबाद को इस बात का एहसास हो चुका है दैट एन एडवर्सरियल रिलेशनशिप विद द प्रोविंस हुज प्रिंसिपल अर्बन सेंटर जनरेट्स द लाइन्स शेयर्स ऑफ फेडरल टैक्स रेवेन्यू, के हॉस्टाइल दुश्मनी पे मबनी कशीदा ताल्लुकात ऐसे सूबे के साथ जिसका अर्बन सेंटर यानी कि कराची जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है एक बहुत बड़ा हिस्सा वफाकी टैक्स रेवेन्यू का, इज़ ए सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी, ये ख़ुद को हराने की हिकमत अमली है। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा, स्पेशली विद एन इकनॉमिक क्राइसिस एंड एट हैंड, ख़ास तौर पे जब मईशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं। लास्ट ईयर एज वेल, पिछले साल भी, आफ्टर अनप्रेसिडेंटेड मूनसून डाउनपोर, जब मूनसून में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी माजी से में जो नहीं देखी गई, एंड अर्बन फ्लडिंग इन कराची, और कराची के शहर में सैलाब आया था। मिस्टर खान हैज़ सेड, मिस्टर खान ने कहा था, ही वुड वर्क विद द सिंध गवर्नमेंट, वो सिंध की हुकूमत के साथ काम करेंगे टू एड्रेस द मेट्रोपोलिस मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ताकि कराची के बहुत ज़्यादा मसाइल को हल किया जा सके।
However, تاہم the effort to یہ کاوشیں بھی ڈبل ڈیشز ہیں. اگین فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے جس میں ایک یہ اناؤنسمنٹ بھی کی گئی تھی کہ 1.1 ٹریلین کا پیکیج دیا جائے گا سٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے. ہیز لارجلی فالن وکٹم ٹو دا میوچول اینٹیپیتھی. یہ تمام کوششیں بھی شکار ہوئی تھی باہمی دشمنی کا, ہاسٹیلٹی, اینٹیگونزم, اینٹیپیتھی کا. The atmosphere of mistrust, یہ جو عدم اعتماد کا ماحول ہے, that has been festering since long, جو کہ بہت عرصے سے مزید انٹینس ہو رہا تھا, will not dissipate easily, یہ زیادہ آسانی سے disappear, vanish, ختم نہیں ہوگا. But it is high time, لیکن یہ کریکٹ ٹائم ہے to establish a more productive relationship, کہ زیادہ تعمیری تعلق بنایا جائے. Both sides must keep their lines of communication open, دونوں سائڈز کو اپنی بات چیت کی راہیں اوپن رکھنی ہوں گی. Steer clear of impolitic speech against each other, اور ایک دوسرے کے خلاف انوائز تقاریر سے باز آنا ہوگا. اینڈ ورک ٹوگیدر, اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہوگا. ٹو ہیلپ کراچی اچیو اٹس پوٹینشیل, تاکہ اپنا کراچی کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو حاصل کر پائے, اٹین کر پائے. ایز دا فنانشیل اینڈ انڈسٹریل ہارٹ آف پراسپیرس پاکستان, پاکستان کے مالی اور صنعتی ہب ہونے کے طور پہ. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریسپائٹ فار شریف. برٹش کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ انفریز کیے جائیں, غیر منجمد کیے جائیں 2 بینک اکاؤنٹس, شہباز شریف کے اور ان کے چھوٹے بیٹے سلیمان کے, جب یو کے کی ٹاپ اینٹی کرپشن باڈی جس کا نام ہے نیشنل کرائم ایجنسی, انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا, نتیجہ نکالا that there was no evidence of money laundering, کہ منی لانڈرنگ, فراڈ اور مجرمانہ کنڈکٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا against them, ان کے خلاف. has come as a big blow to the government accountability drive, یہ حکومت کی احتسابی ڈرائیو کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو کہ انہوں نے اپوزیشن سیاستدانوں کے خلاف چلائی ہوئی ہے. دا فائنڈنگز آف NCA. اچھا یہاں پہ ایبریویشن آتا ہے تو اس سے پہلے اس کا فل آ چکا ہوتا ہے, لائک کہ فل ایبریویشن نیشنل کرائم ایجنسی. تو یہاں پہ اگر آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں یا کوئی اور ٹاپک لکھ رہے ہیں تو آپ بریکٹس میں یہاں پہ NCA بھی لکھ سکتے ہیں. دا فائنڈنگز آف NCA انکوائری, جو فائنڈنگز تھی NCA کی تفتیش کی, وچ واز لانچڈ آن دی ریکویسٹ فرام نیب ایسٹ ریکوری یونٹ, اور یہ ریکوری انکوائری تفتیش لانچ کی گئی تھی جب نیب کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے گزارش کی تھی NCA سے. اینڈ اسپینڈ اوور اے پیریڈ آف 17 months اکراس برٹن, پاکستان اینڈ دبئی, اور اس نے ایکسٹینڈ کیا ہے تقریباً 17 مہینے یہ تفتیش چلی ہے برطانیہ میں, پاکستان اور دبئی میں. ہیز بائی امپلیکیشن فردر ڈسکریڈیٹڈ دا اینٹی کرپشن وائڈ ڈاک, اس نے مزید بدنام کیا ہے, ڈسریپیوٹ کیا ہے نیب کو, اینٹی کرپشن وائڈ ڈاگ کو, اینڈ ویکنڈ دی آن گوئنگ منی لانڈرنگ اینڈ کرپشن کیسز اگینسٹ دی شریف فیملی ایٹ ہوم, اور اس نے شریف فیملی جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کے کیسز کو مزید کمزور کر دیا ہے. آفٹر آل دا نیب ہیز پرائما فیشی فیلڈ ٹو پروڈیوس اینڈ پرووائڈ دا برٹش ایجنسی ود دا کنونسنگ ایویڈینس. نیب ناکام رہی ہے, فرسٹ امپریشن میں یہ پروڈیوس نہیں کر پائی اور برٹش ایجنسی کو یہ نہیں پرووائڈ کر پائی کنونس کرنے والے ثبوت ٹو بیک اپ اٹس ایلیگیشن, تاکہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکے کرمنل کنڈکٹ کا مسٹر شریف کے خلاف اور ان کے بیٹے کے خلاف, دیٹ ور لیولڈ ان دا ARU, جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ میں ان کے خلاف لگائے گئے تھے. دیٹ از بلیوڈ ٹو ہیو لیڈ ٹو دا NCA پروب, جس کی وجہ سے NCA کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی. وائل دا PTI گورنمنٹ انفلوئنشیل اکاؤنٹیبلٹی سیزار مرزا شاہد اکبر, سیزار ہوتا ہے جی رشیا میں, یہ ایمپرر ہوتا تھا رشین ریولوشن 1918 سے پہلے. تو PTI کے گورنمنٹ کے بڑے بااثر احتساب کے سیزار ہیں مسٹر شہزاد اکبر. ہیز فرینیٹیکلی بین ٹرائنگ ٹو انڈو دی ڈیمیج, وہ بہت ایکسائٹیڈ اور ڈس آرگنائز مینر میں اس نقصان کو پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے یہ ڈیسیجن پبلک ہوا ہے. موسٹ ریمین ان امپریسڈ بائی ہز ریٹورک ریگارڈنگ دا میٹر, لیکن بہت سارے لوگ ان کی بیان بازی سے مطمئن نہیں ہیں. ہز کنٹینشن, ان کے جو آرگومنٹ ہیں, ڈس ایگریمنٹ ہے کہ سسپیشیس بینکنگ ٹرانزیکشن ہیڈ ٹریگرڈ دی NCA انکوائری, کہ پرشکوک بینکنگ ٹرانزیکشن نے NCA کی انکوائری کو سٹارٹ کیا تھا. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ NCA نے تھارولی لک کیا ٹرانزیکشن کو جو کہ PMLN کے لیڈر اور ان کے بیٹے کی جانب سے کی گئی ہیں پچھلے 20 سالوں میں. اینڈ ناٹ این ARU نیب ریکویسٹ از اے solidly contradicted by the contents of ARU letter, اور یہ NCA انکوائری جو ہے یہ
ARU یا نیب کی گزارش کے بعد سٹارٹ نہیں ہوئی، تو یہ تمام چیزیں اختلاف میں پائی جاتی ہیں ایک فرم اور سیکیور مینر میں، کیونکہ جو ARU کا لیٹر اوبٹین کیا گیا ہے اور پروڈیوس کیا گیا ہے لندن بیسڈ صحافیوں کی جانب سے، اس میں اور معلومات ہمیں ملتی ہیں۔ Even though the entire episode has brought nothing but embarrassment to the government، یہ تمام جو ایپیسوڈ ہوئی ہے حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہے۔ It does provide a chance to the ruling PTI، یہ رولنگ حکومت، حکمران جماعت PTI کو ایک موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے سوچیں اپنا جو ان کا متضاد احتساب کی کمپین ہے، اسٹاپ انڈلجنگ ان وچ ہنٹ اگینسٹ اٹس پولیٹیکل فائز اینڈ کرٹکس، اپنے تنقید نگاروں اور اپنے جو اینیمیز ہیں ان کے خلاف ونچ ہنٹ میں انڈلج، انوالو، انٹرفیئر نہ کریں، اینڈ بلڈ اے بائی پارٹیسن کنسنسس، اور باہمی اتفاق رائے پیدا کریں۔ بہت سارے جو معیشی اور فارن پالیسی کے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اسپیشلی ان دا ویک آف طالبان ٹیک اوور افغانستان، اور خاص طور پہ اب جب کہ افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ہو چکا ہے۔ دا گورنمنٹ کین بگن بائی گیونگ اپ اٹس پلان ٹو امینڈ، حکومت یہ سٹارٹ کر سکتی ہے اپنے پلانز کو ترمیم کرنے کے، ختم کر کے، اور کس چیز میں انہوں نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں، قانون میں ایک کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں جاوید اقبال، ان کو مزید 4 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے یا ری اپوائنٹ کیا جائے۔ اس کے متعلق ہم نے ڈیٹیل میں ایک ایڈیٹوریل اسٹڈی کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا ایکسٹینشن دینا یا ری اپوائنٹ کرنا یہ قانون کے خلاف ہوگا، اس لیے اب یہ قانون کو ہی امینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ دا اسٹارٹ آف کنسلٹیشن ود دا اپوزیشن، اسی طرح یہ اپوزیشن سے بات چیت بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں نئے آنے والے چیئرمین کے جو سکسیسر ہوں گے ان کے لیے، جس طرح سے موجودہ لا ریکوائر کرتا ہے شوڈ کریٹ اے فیوریبل انوائرمنٹ فار فیوچر کوآپریشن، تو اس سے ایک اچھا مناسب ماحول پیدا ہوگا مستقبل کے تعاون کے لیے PTI اور اپوزیشن کے درمیان۔ بٹ مسٹر اکبرز ایگریسو اسٹیٹمنٹس، لیکن مسٹر اکبر کی جو جارحانہ بیانات ہیں کہ وہ جاری رکھیں گے کرپشن کیسز، تنقید نگاروں کے خلاف، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ از ناٹ ان دا موڈ ٹو موو اوے فرام اٹس کنفرنٹیشنسٹ پولیٹیکل سٹانس، کی حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ یہ اپنے کلیشنگ کنفلکٹنگ سیاسی سٹانس سے پیچھے ہٹے گی۔ دیٹ از ناٹ گڈ نیوز فار دی کنٹری اینڈ اٹس پیپل، یہ اچھی خبر نہیں ہے ملک کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا نو فنڈز فار فاٹا، اٹ ہیز بین اے لٹل اوور 3 ایئرس، اب تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، سنس دا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز ور مرجڈ ان KP، جب فاٹا کو KP کے ساتھ مکس کیا گیا تھا، ود دا کمٹمنٹ، اس وعدے کے ساتھ، ٹو کریکٹ دی 70 ایئرز آف ہسٹوریکل رانگ ڈن ٹو اٹس مور دین 5 ملین پیپل، کے جو 70 سالہ تاریخ میں ان کے 5 ملین لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو درست کیا جائے گا، اینڈ ٹو برنگ لیٹرز لائیوز ایٹ پار ود دا ریسٹ آف پاکستان، اور فاٹا کے لوگوں کی زندگیوں کو سیم لیول اور سٹینڈرڈ پہ لایا جائے گا باقی پاکستان کے ساتھ۔ دا 2016 فاٹا ریفارمز کمیٹی لیڈ بائی سینیٹر سرتاج عزیز، 2016 میں فاٹا اصطلاحات کی کمیٹی جس کو لیڈ کر رہے تھے سرتاج عزیز، انہوں نے یہ پلیج کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ 3% آف نیشنل فنانس کمیشن NFC ایوارڈ، جو کہ تقریباً 100 بلین روپیز بنتا ہے پر اینم، اس کو یوز کیا جائے گا انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اور جاب کے مواقع پیدا کرنے کے لیے قبیلے کے لوگوں کے لیے اس خطے میں، جن کا بہت زیادہ کم لیول پہ معاشرتی اور معیشی انڈیکیٹر ہے ملک کے اندر۔ ڈسپائٹ ہیونگ اکراس دی بورڈ انڈورسمنٹ، اور اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو، ایکشن کو سپورٹ کیا گیا تھا سول اور ملٹری قیادت کی جانب سے، دیٹ ریکمنڈیشن واز نیور امپلیمنٹڈ، یہ جو انسٹرکشنز تھی، ڈائریکشنز تھیں، سفارشات تھیں، ان کو کبھی نافذ نہیں کیا گیا۔ فائنڈنگ لیک آف سپورٹ فرام دی ادر پروونسز، دوسرے جو صوبے تھے ان کی جانب سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی ان سفارشات کو، تو ایک میٹنگ کی گئی چیئرمین شپ آف پرائم منسٹر عمران خان کے انڈر دسمبر 2018 میں، اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ وفاقی حکومت اور KP اور پنجاب کے ساتھ یہ پرووائڈ کرے گی 3% اپنا شیئر فیڈرلی ڈویزیبل پول میں سے فارمر فاٹا کو۔ سیڈلی، لیکن افسوسناک بات یہ ہے، نیدر دی فیڈرل گورنمنٹ نار پنجاب آنرڈ دیئر کمٹمنٹس، نہ ہی وفاقی حکومت نے اور نہ ہی پنجاب نے اپنے وعدے وفا کیے، لیونگ KP ٹو پک اپ دی ٹیبل، جو کہ اب KP کے اوپر تمام چیزوں کا برڈن ہے، ذمہ داریوں کا، وہ آ گیا ہے۔ اے رپورٹ ان دس نیوز پیپر لیز بیئر دس اسٹارک ریئلٹی، اسی اخبار میں ایک جو خبر لگائی گئی تھی وہ ایکسپلین کرتی ہے، ریویل کرتی ہے اس ایبسلوٹ کمپلیٹ اٹر حقیقت کو۔ ناٹ اونلی ڈڈ پنجاب، نہ صرف پنجاب، سندھ اور بلوچستان ناکام ہوئے ہیں اپنی جو انہوں نے بات کی تھی، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے میں، دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو فیل شارٹ آف اٹس کمٹمنٹ، وفاقی حکومت بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائی،
by providing only 37% of its promised uplift funds in the last 3 years. اور یہ صرف 37% دے پائی ہے، پرووائڈ کر پائی ہے جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا فنڈز کا پچھلے 3 سالوں میں. ٹو رب سالٹ انٹو دی واؤنڈز، زخموں پہ نمک چھڑکنا، میک اے پینفل ایکسپیرینس ایون مور پینفل. ایکس فاٹا کا جو شیئر تھا 7th NFC ایوارڈ میں جو کہ دوسروں صوبوں کو چلا گیا تھا مرجر کے بعد 2018 میں، وہ بھی دوسرے صوبوں کے پاس اب جا رہا ہے. ہیز بین گوئنگ ٹو. If there is growing impatience and dismay in the now merged tribal district of KP، اگر اب زیادہ فرسٹریشن، کنسرن، ڈسٹریس، ہوپلیس پائی جاتی ہے مرج ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں، اضلاع میں کے پی کے، اٹ از بٹ انڈرسٹینڈیبل، تو اس کو قابل فہم ہونا چاہیے. دا مرجر پلان ہیڈ ریزڈ ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز ان دا ایریا. اس مرجر کے جو پلان تھے اس نے امیدوں اور توقعات کو ریز کیا تھا اس علاقے میں. اینڈ ہیڈ ہیلڈ آؤٹ دا پرومس آف کوئک اینڈ ویزیبل ٹرن اراؤنڈ ان دا لائفز آف پیپل، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بہت تیز اور ویزیبل ٹرن اراؤنڈ لائیں گے لوگوں کی زندگیوں میں. who had lived through decades of neglect، جو کہ جی رہے تھے نظر اندازی میں، اگنورینس میں، دہشت گردی میں اور ہجرت کے اندر. the center and provinces need to realize the criticality of ex fata، وفاق کو اور صوبوں کو فاٹا کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ارتقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پڑوسی افغانستان میں. اینڈ کیپن، اور اپنا کنٹریبیوٹ ڈونیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کرے گا. اور ایلس فیل دا امپیکٹ آف نیگیٹو فال آؤٹ یٹ اگین، یا پھر انہیں ایک مرتبہ پھر سے ایڈورس ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.